ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیں، میں چاہتا ہوں کل اس نے حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو خوب سکھائیے اور پڑھائیے۔ اسی طرح ایک نیک بزرگ درویش عالی بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانے لگے۔ اسباب مکمل ہو گئے، قرآن مجید پڑھایا، احادیث کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کروایا۔ جب وہ بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئی، تو پھر ایک دن استاد نے کہا کہ بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ صبح سویرے شہزادہ استاد صاحب سے ملنے گیا تو استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا اور مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا۔ حالانکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں تھی، بلا وجہ بچے کو مارا۔ شہزادہ اپنے باپ بادشاہ وقت کے پاس آیا اور کہا کہ ابا جی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن استاد صاحب نے بہت مارا ہے۔ بادشاہ سیانے تھے، سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ بچے نے والدہ سے بات کی تو اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ کی بات کو کیسے ٹال دوں، ڈر آتا ہے۔ خیر وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے، ان کی بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا۔ کہنے لگے شہزادے حکم ہو، مجھے کیوں بلایا ہے؟ شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں استاد جی، 22 سال گزر گئے، آپ نے مجھے مارا تھا، وہ آپ نے زیادتی کی تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، نہ تو میری روح سے وہ درد گیا ہے، نہ ہی میرے جسم سے وہ اذیتیں گئی ہیں، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج با اختیار ہوں، سب سے پہلے حکم آپ کو ہی دے کر بلوایا ہے، بتائیے کیوں مارا تھا؟ مجھے میری زیادتی بتائیں۔ استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا ہے نا میری زندگی میں، اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں یہ وقت آئے، آج میری مراد پوری ہو گئی۔ تو شہزادہ کہنے لگا استاد صاحب کس لیے مارا تھا، مجھے بھی سمجھائیں۔ آپ فرمانے لگے بیٹے کتنی دیر ہوگی تجھے مار کھائے ہوئے؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوا؟ کہا ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ کہنے لگے تمہارے حافظے سے وہ بات محو ہوئی؟ تو کہنے لگے استاد جی نہیں، مجھے تو آج بھی وہ زخم، وہ درد یاد ہے استاد جی، روز رات کو یاد آتا ہے، بس با اختیار آج ہوا ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ استاد کہنے لگے 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اسی لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا تو جس پہ تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ آج بااختیار ہوا ہے تو تو نے مجھے بلا لیا، قیامت کے دن غریب اور مظلوم بااختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، رب کریم بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر بلائیں گے تجھے بڑے بڑے لوگ، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ تو بیٹا تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے تمہیں مارا تھا کہ تم بھی کسی پر اتنا ہی ظلم اور زیادتی کرنا جتنا تم بعد میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے حضور ادا کر سکو۔ جب بادشاہ کے اس بیٹے نے یہ بات سنی تو وہ اپنے استاد کے آگے جھک گیا اور ان کے قدم بوسی کی کہ انہوں نے اس کو اتنا اچھا سبق سکھایا۔ محترم دوستو، انسان کو اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جانا چاہیے۔ انسان کا صحیح امتحان وہ ہوتا ہے جب کوئی کام انسان کی مرضی کے اور مزاج کے خلاف ہو۔